معروف صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ قطر اور ترکی کی ثالثی کے باوجود پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات اس لیے ناکامی کا شکار ہوئے کہ پاکستانی اور افغانی طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور دونوں کا امیر المومنین بھی ایک ہی ہے، جس کا نام ملا ہیبت اللہ اخندزادہ ہے۔ چنانچہ افغان طالبان حکومت سے یہ امید کرنا کہ وہ تحریک طالبان کے خلاف ہو جائیں گے ایک دیوانے کا خواب تھا، جس کی تعبیر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی موجودگی میں ناممکن بات تھی۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں روایت ہے کہ پالیسی ساز کسی کمزوری یا مجبوری کی وجہ سے ایک مفروضہ گھڑ لیتے ہیں اور پھر اسے قوم کے سامنے ایک حقیقت کے طور پر پیش کرنے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مفروضہ ہمارے پالیسی سازوں نے یہ تراشا تھا کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اس مفروضے کے حق میں صرف ایک دلیل موجود تھی کہ افغان طالبان نے کبھی پاکستان میں کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہیں کی۔ میں خود بھی اس حقیقت سے آگاہ ہوں کہ افغان طالبان کے خلاف پاکستان میں کئی کارروائیاں ہوئیں۔ ملا برادر سے لے کر ملا عبید اللہ اخند تک ان کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، لیکن باوجہ افغان طالبان پاکستان میں کسی کارروائی میں براہ راست ملوث نہیں پائے گئے۔ اس کے باوجود میں 2008 سے کہتا رہا کہ افغانستان اور پاکستان کے طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے سلیم صافی کہتے ہیں کہ مولوی نیک محمد بیت اللہ محسود اور حکیم محسود نے پاکستان کے خلاف جنگ اس بنیاد پر شروع کی کہ ان کے بقول پاکستان نے طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں کی بیعت ہو جاتی تھی تو وہ فوراً افغان طالبان کے امیر المومنین کی غائبانہ بیعت کیا کرتے تھے۔ جب پاکستانی طالبان کے مختلف دھڑے 2 برس پہلے دوبارہ مفتی نور ولی محسود کی قیادت میں اکٹھے ہوئے اور مشترکہ طور پر ان کی بیعت کی تو اسی مجلس میں انہوں نے افغان طالبان کے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کو امیر المومنین تسلیم کرنے کی بیعت بھی کی، یعنی افغان اور پاکستانی طالبان دونوں کا امیر المومنین بھی ایک ہے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ افغان طالبان نے پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی، القاعدہ یا جماعت احرار کی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیا، لیکن ٹی ٹی پی کے لوگ کئی محاذوں پر افغان طالبان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ وہ کارروائی جس میں صوبہ خوست کے اندر امریکی سی آئی اے کے نصف درجن اہم ترین اہلکار مارے گئے، اس کا منصوبہ سابق ٹی ٹی پی امیر حکیم اللہ محسود نے بنایا تھا۔ سی آئی اے کے خلاف ہونے والے اس خودکش دھماکے میں خود کو اڑانے والے فدائی ابو داجا نے مشن پر جانے سے قبل حکیم اللہ محسود کے ساتھ ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا تھا۔ اسی وجہ سے حکیم اللہ کو ایک امریکی ڈرون حملے میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ افغان طالبان، تحریک طالبان، جماعت الاحرار اور القاعدہ کا جہادی لٹریچر ایک جیسا ہے۔ ان کے جہاد، قتال، مرتد اور دیگر مذہبی تصورات ایک ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کے آڈیو ویڈیو مواد سے استفادہ کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے ہر لیٹر پیڈ کے ایک طرف اس کے سابق امیروں یعنی حکیم اللہ محسود، ملا فضل اللہ اور موجودہ امیر مفتی نور ولی محسود کا نام لکھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف افغان طالبان کے سابق امیر المومنین اور موجودہ امیر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ افغانستان میں دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد سے کسی ایک بھی بیان میں کابل کے حکمران افغان طالبان نے تحریک طالبان کو منع نہیں کیا کہ وہ ان کے لیے امیر المومنین کا نام استعمال نہ کریں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان اٹوٹ انگ ہیں، جس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ جب حکیم اللہ محسود ڈرون حملے میں مارا گیا تو افغان طالبان نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر ایک بیان میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شہید قرار دیا۔ صافی کہتے ہیں کہ تحریک طالبان کے کئی رہنما افغانستان کے ایسے علاقوں میں مقیم رہے جو افغان طالبان کے زیر کنٹرول تھے، لیکن ٹی ٹی پی کی تشکیل سے لے کر آج تک کسی ایک جگہ سے بھی ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے کسی جھگڑے کی خبر نہیں آئی، جبکہ دوسری طرف داعش کے خلاف افغان طالبان نے بھرپور جنگ لڑی، پاکستانی ریاست کے خلاف
مزاحمت کا آغاز کرنے والے مولانا نیک محمد افغان طالبان کے سابق دور میں کابل کے مغرب میں کارخا کیمپ کے انچارج تھے، جبکہ ہیبت اللہ محسود ملا داد اللہ کے ساتھی کے طور پر برسوں افغانستان میں جنگ لڑ چکے تھے۔ یہ تو چند حقائق ہے، لیکن اگر کسی نے افغانی اور پاکستانی طالبان کے آپسی تعلقات کی اصل نوعیت جاننی ہو تو وہ تحریک طالبان کے موجودہ امیر مفتی نور ولی محسود کی کتاب انقلاب محسود کا مطالعہ کرے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد سے پاکستان کے قبائلی اضلاع میں ٹی ٹی پی کی دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے دوحہ اور استنبول میں حال ہی میں پاک افغان مذاکرات ہوئے، جو ناکامی کا شکار ہو گئے۔ افغان طالبان نے پاکستان سمیت تمام پڑوسی ممالک کو یقین دلایا کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ تحریری طور پر یہ ضمانت دینے کو تیار نہیں تھے، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ تحریک طالبان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پاکستانی حکام یہ امید بھی لگائے بیٹھے تھے کہ افغان طالبان پاکستانی طالبان رہنماؤں کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے کر دیں گے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قطر اور ترکی کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاک افغان مذاکرات ناکامی کا شکار ہو گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔